فوک موسیقی کے حوالے سے پاکستان کی سرزمین بہت زرخیز ہے، اسی لیے یہاں سے شہرت حاصل کرنے والوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر دنیا بھر میں اپنے فن کا لوہا منوایا۔ ہمارے فوک سنگرز میں طفیل نیازی، شوکت علی، عاشق جٹ، منصور ملنگی اور دیگر بے شمار ایسے فنکار موجود ہیں جنہوں نے فوک میوزک میں نام پیدا کیا۔ ایسا ہی ایک خوبصورت نام گلوکارہ ریشما کا بھی ہے۔ ریشما جنہیں بلبل صحرا کا اعزاز ملا، انہوں نے پاک و ہند کی دھرتی پر طویل عرصہ حکومت کی۔ وہ جب کسی مقام پر گاتی تو ایک سماں بندھ جاتا، سننے والے ریشما کی صحرائی آواز میں کھو جاتے۔ مئی 1947 کو راجستھان کے شہر بیکانیر میں ایک خانہ بدوش خاندان میں پیدا ہونے والی بچی کے والدین انتہائی غربت کے عالم میں تقسیم ہند کے فوری بعد پاکستان آ گئے اور یہاں نگری نگری گا کر اپنے پیٹ کا دوزخ بھرتے۔ ریشما بچپن سے ہی اپنی آواز گڑوی کے ساتھ ملانے لگی۔ وہ گڑوی کی آواز کی لے ملاتے ہوئے مدھر سروں میں کھو جاتی تھی۔ اس کی آواز میں صحرائی اور دیہی ماحول کی عکاسی نمایاں نظر آتی تھی۔ وہ سادہ لباس اور سادہ زندگی گزارتی۔ صوفیاء کرام اور بزرگان دین سے عقیدت اس کی آواز اور خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ صحرا میں گانے والیاں اور بھی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں، لیکن ریشما پر خدا کی خاص مہربانی یہ ہوئی کہ اسے اس دور کے نامور ریڈیو پروڈیوسر سلیم گیلانی نے کہیں گاتے ہوئے سنا اور ریڈیو پر متعارف کروا دیا۔ ریشما نے اپنے ریڈیو آڈیشن کے بارے میں بتایا کہ ریڈیو پاکستان کراچی سے اس کی گائی دھمال کیا نشر ہوئی کہ اس نے میری زندگی ہی بدل دی۔ صحرا کی یہ بلبل اپنی پہلی ہی دھمال سے ہٹ ہو گئی۔ ایک اخبار نے سرے ورق پر جب ریشما کا ٹائٹل چھاپا تو بقول ریشما میں اپنی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پھر یہ خوف بھی ہوا کہ کہیں میری بنجارہ فیملی میری تصویر دیکھ کر مجھے مار ہی نہ دے۔ اس دور میں ہمارے خاندان میں تصویر بنوانا اور پھر اس کا چھپنا بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ریشما نے سٹال سے سارے میگزین خرید کر چھپا دیے۔ سٹال والے نے ریشما کو پہچان لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بی بی تمہاری تصویر پورے ملک نے دیکھ لی ہے، اب میگزین چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ریشما میگزین چادر میں چھپا کر گھر لے گئی اور اکیلے میں گھنٹوں بیٹھی اپنی تصویر دیکھتی رہی۔ وہ پڑھی لکھی نہ تھی، اس لیے وہ صرف تصویریں دیکھتی رہی۔ پھر بعد میں اس نے ایک پڑھے لکھے شخص سے جب اپنا انٹرویو سنا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ اس کے بارے میں اتنی تعریفیں اور باتیں لکھ دی گئی ہیں۔ ریشما کے حوالے سے یہاں ایک اور بات بیان کرتے چلیں کہ انہیں تمام عمر اپنے تعلیم یافتہ نہ ہونے کا بہت غم رہا۔ ریشما نے خود اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ پوری دنیا میں
گائیکی کے حوالے سے بہت مشہور ہوئیں تو امریکہ کے صدر جانسن نے امریکہ آنے کی دعوت دی۔ پھر جب وہ امریکی ایئرپورٹ پر اپنے خاندان کے ہمراہ جہاز سے باہر آئیں تو امریکی صدر نے پہلا جملہ یہ کہا، ہاؤ آر یو؟ تو مجھے سمجھ نہ آیا اور میں بہت ہی شرمندہ ہوئی کہ اتنے بڑے ملک کے صدر کی عزت افزائی پر میں جواب میں ایک جملہ بھی ادا نہ کر سکی۔ بہرحال میرے ہمراہ ایک ترجمان نے بتایا کہ صدر امریکہ آپ کا حال پوچھ رہے ہیں۔ ریشما کا کہنا تھا کہ اس واقعے کے بعد میں نے پاکستان واپس آتے ہی اپنے بڑے بیٹے سانول کو فوری طور پر اسکول میں داخل کروا دیا اور سوچا کہ میں اسے اتنا تعلیم یافتہ ضرور بناؤں گی کہ اسے کبھی ایسی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ریشما کو حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے صلے میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ریشما نے ریڈیو اور ٹی وی کے بعد فلموں کے لیے بھی گانے گائے۔ ہندوستانی فلم سازوں نے بھی ان کی آواز سے استفادہ حاصل کیا۔ ریشما کے گیتوں کا آخری البم 2012 میں ریلیز ہوا۔ ریشما کو اپنی صحیح تاریخ پیدائش یاد نہ تھی۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ پاکستان بننے کے فوری بعد جب ان کا خاندان ہجرت کر کے پاکستان پہنچا تو وہ چند ماہ کی تھیں۔ کسی سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب میں پیدا ہوئی تو سخت گرمی اور خربوزوں کا موسم تھا، جو اس کے والدین نے بتایا تھا۔ ریشما کی گائیکی میں اس کے علاقے راجستھان کی مٹی کی خوشبو نمایاں ہے، جو سننے والوں کو انوکھی دنیا میں لے جاتی ہے۔ ملکہ ترنم نور جہاں بھی ریشما کی پرستار تھیں۔ وہ اکثر ریشما کو اپنے گھر بلوا کر گھنٹوں سنا کرتی تھیں۔ ریشما کو پہلی مرتبہ گلے کے کینسر کے مرض کا پتہ چلا تو انہوں نے لندن جا کر طویل عرصہ اپنا علاج بھی کروایا، مگر فائدہ نہ ہو سکا۔ وہ ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود گاتی رہیں۔ انہیں دوا کی باقاعدگی اور خوراک کے معاملے میں سخت تاکید کی گئی تھی۔ ریشما کے گلے کے کینسر نے ان کی صحت کو مجموعی طور پر متاثر کیا اور وہ تیزی سے کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ 3 اور 4 نومبر 2013 کی درمیانی رات کو وہ اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے تھک گئیں اور اپنے پرستاروں کو لمبی جدائی دے گئیں۔ آج ریشما اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کی آواز جب بھی فضا میں گونجتی ہے تو سروں کا جہان آباد ہو جاتا ہے۔ وہ یقینی طور پر لوک موسیقی کے ماتھے کا زیور تھیں۔